السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ایکسپریس نیوز اور میں ہوں ملک کے فرنان۔ آج پریس کلب کی طرف سے ایک بہت اچھا اور پیارا ایونٹ ہمارے پریس کلب کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے ایک معلوماتی پروگرام جو ہے تو کیا گیا، جس کو تمام بچے اور پریس کلب کی جرنلسٹ فیملی نے بہت زیادہ سراہا۔ آئیے ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں، پریس کلب کے صدر سے بھی بات کریں گے، جنرل سیکرٹری سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی اس وقت ہم پریس کلب کے جنرل سیکرٹری عالمگیر خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے یہ ایک اچھا ایونٹ یہاں پہ ایک اچھے ایونٹ کے لیے انہوں نے سارے اہتمام کیا۔ ایک بہت اچھا ایونٹ چل رہا ہے، سارے بچے بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ کہ بھائی یہ پشاور پریس کلب کی جانب سے یہ پشاور پریس کلب کے معزز ممبران کے بچوں کے لیے یہ ایک مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ایجوکیشن کمیٹی اور پشاور پریس کلب کی ایجوکیشن کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ عجائب گھر کے تعاون سے یہ اہتمام کیا ہے، اور یہ آج جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو ہمارے ممبران ہیں ان کے بچے جو ہے ان کو پشاور میوزیم کا ایک دورہ کرایا گیا، جو کہ تاریخی مقام ہے اور تاریخی جگہ ہے، ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ وہاں پر بچوں کو بریفنگ دی گئی، وہاں جو تاریخ دان کے ہے ایک مستند تاریخ دان نے ان کو بریفنگ دی، اور میوزیم جو پشاور کا عجائب گھر ہے اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بچوں کو آگاہی فراہم کی۔ اس کے علاوہ تحصیل گورگٹری پشاور میں جو ہے یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، تو اس کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پشاور کا سٹی ہاؤس، وہ بھی ایک تاریخی مقام ہے، تاریخی جگہ ہے، اس کا بھی دورہ کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ بچے جو ہے یہ پشاور کی جو تاریخی مقامات ہیں ان سے آگاہی حاصل کر سکے، اپنی ثقافت کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل کر سکے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ثقافت کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں رکھی گئی ہیں جو ہمارے ثقافت کا حصہ ہے، تو اس سے جو ہے بچوں کو آگاہی بھی مل رہی ہے، یہ ایک قسم سے ان کی نالج بھی ہے، ان کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کہ جو ہماری تاریخ ہے اس سے ان کو واقفیت مل رہی ہے۔ آج ہم سینئر صحافی سے بات کرتے ہیں جو ایجوکیشن پریس کلب کے ایجوکیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے جو اتنا اچھا اہتمام کیا اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ آج بچے بھی بہت خوش ہیں اور سر خود بھی بہت خوش ہیں، اور آج جو ہم نے یہ خوشی دیکھی اور ہمارے بچے بھی سارے خوش ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سر اس کے حوالے سے کیا کمنٹس ہیں۔ سر یار دیکھیں نا، زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ بچے جو ہے نا خوشی میں اس قسم کا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے پریس کلب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ہمارے پریس کلب نے جو ہے تو ہماری ایجوکیشن کمیٹی کو اختیار دیا ہوا تھا، اور جو ایجوکیشن کمیٹی ہے میری جو ہے میرے ساتھ میں ہوں، اس میں میری شازیہ نثار ہے، اس میں شکیل فرمان علی ہیں، عمیر یاسر ہیں، ذیشان کاکا خیل ہیں اور طیب عثمان ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے تو واحد اور دیگر ہمارے ساتھ سیکرٹری صاحب عالمگیر صاحب ہیں، تو انہوں نے جو ہے تو یہ سب ایک کمیٹی نے کوشش کی تھی، اور جس طریقے سے میں بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو تجربہ ہے کامیاب رہا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے نا بچوں کو تھوڑا سا تفریح ہو سکے، کچھ بچوں کو تاریخ کے حوالے سے معلومات مل سکے، کچھ ثقافت کے بارے میں معلومات مل سکے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سب بچوں کو اکٹھا کیا کہ 300 سے زائد بچے جو ہے نا انہوں نے اس ہماری جو ایونٹ ہے اس میں شرکت کی ہے۔ ایجوکیشن کی طرف سے پریس کلب کی طرف سے یہ پہلا ایسا ایونٹ ہے جو اس بار منعقد ہوا، ایسا ہی؟ جی یہ پہلا ایونٹ ہے کہ جو محکمہ آثار قدیمہ کے تعاون سے پشاور پریس کلب جو ہے نا وہ منعقد کیا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے تو سٹی ہاؤس میں بچوں کو لے کر آئے ہیں، ہم جو ہے تو گورگٹھی لے کر گئے ہیں اور پشاور میوزیم کا دورہ کرایا ہے، تاکہ وہاں پہ جو آثار قدیمہ ہیں ان کے حوالے سے جو ماہر ہیں وہ خود ان کو جو ہے وہاں پہ ان آثار قدیمہ کے سامنے ساری تفصیلات بتا سکیں۔ جی آج ہم پریس کلب کے ایک سینئر صحافی جنرل جو پریس کلب کے سابق جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا آپ کو یہ ایونٹ اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور کوریج کی۔ یہ ایونٹ اس لیے بھی بہت بہتر ہے کیونکہ یہاں جو تہذیب، یہاں جو ثقافت یہاں پہ رہ چکی ہے اور اس سے نئی نسل کو روشناس کروانا ہے، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور ہم زیادہ تر اپنی مصروفیات ہم زیادہ ہوتی ہیں،
تو آج جو پریس کلب کی جانب سے ایونٹ یہاں پہ منعقد کروایا گیا تو میں اسے بہت اچھی ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں. اور بچے نے یہاں آ کے دیکھا یہاں پہ جو قدیم چیزیں پڑی تھیں, یہاں پہ گاڑی کھڑی فائر بریگیڈ کی, وہ برٹش دور کی. اسی طرح سکے پڑے ہیں یہاں پہ, آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے پرانے سکے پڑے ہیں, برتن یہاں پہ پڑے ہیں. سٹی ہاؤس یہاں پہ بہت قدیم جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے, یہاں بچوں نے دیکھا تو یہ بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں کدھر ہیں, اور یہ جو کیونکہ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں اور یہاں پہ تاریخی مقامات ہیں, یہاں پہ مختلف قومیں ان کے یہاں پہ اثرات یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ آنے والی نسل کو یہ دکھانا چاہیے اور عام شہریوں کو بھی یہاں آنا چاہیے, کیونکہ جو اگر ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا تو بہت چیزیں ہمیں مطلب بھول جائیں گے. یہ بڑی ضروری ہے. تو آج کا جو دورہ ہے میں تو بہت خوش ہوں, بچے بھی بہت خوش ہیں, بڑے انجوائے کر رہے ہیں, انتظامات بڑے اچھے ہیں اور ایسے دورے ہونے چاہیے. یہ میوزیم کے بارے میں بتائیں جو عجیب گھر ہے, وہاں پہ بھی بچے گئے, اس کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا جو اثاثہ ہے خیبر پختونخوا میں وہ پشاور میوزیم ہے, کیونکہ کندھارا آرٹ اور بدھ مت کے جتنے بھی آثار ہیں پوری دنیا میں اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس اس ریجن میں, کیونکہ اس ریجن کو کندھارا ریجن کہتے تھے. تو یہ ایسا ہے کہ یہ بدھ مت کے لوگوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے. تو یہاں جو نوادرات پڑے ہیں وہ پیش بہا قیمتی ہیں, دیکھنے لائق ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا میوزیم کو ویسے بھی پرانی چیزیں دیکھنی چاہیے. تو اب جو میوزیم ہمارا میوزیم ہے, میں تو اگر یہ میری آواز سن رہے ہیں دیگر صوبے کے جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں ہمارا پشاور میوزیم دیکھیں. اور یہاں ایسی جو چیزیں آپ کو ملیں گی پوری دنیا میں نہیں ملے گی. یعنی یہاں پہ بدھا کی جو زندگی ہے نا وہ پتھر پہ کنندہ, مطلب اس کو تراش کے جو پتھر کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ان کی پیدائش سے لے کے ان کی موت کے منظر تک پوری منظر کشی جو ہے پتھر پر کنندہ ہے. تو ایسی چیز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی, اور یہ ہماری بڑی فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ جو بدھ مت کا جو بدھا تھے, ان کے جو راہب تھے, اب ان کے لیے بہت مذہبی جگہ ہے, اور ان کا جو وفات کے بعد ان کی جو رات تھی ریلیکس جسے بولتے ہیں, تو وہ دنیا کے 3 مختلف ڈائمنشن میں ان کو تقسیم کیا گیا تھا. تو 2 کا پتہ نہیں چلا, ایک کا جو تھا نا وہ پتہ چلا تھا, اور وہ شاہ جی کی دیوی پشاور میں دریافت ہوا تھا. اس کا جو برتن ہے جسے کنشکا کاسکٹ کہتے ہیں نا, وہ ابھی بھی ہمارے پاس پشاور میوزیم میں ہے. تو وہ اتنا قیمتی ہے, وہاں جو بدھا کی جو راک تھی ریلیکس جسے ہم خاک کہتے ہیں بیسکلی, تو وہ خاک جو ہے نا انگریز حکومت جس ٹائم یہاں پہ برٹن دور تھا تو یہاں پہ برما حکومت نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ خاک ہمیں دے دیں. تو وہاں پہ برما میں ابھی ٹیمپل بنا ہے, اور بہت بڑا ٹیمپل ہے بدھ مت کے جتنے لوگ ہیں, کیونکہ وہ خاک وہاں پہ منتقل کی گئی تھی برٹن دور میں. تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ اپنی زیارت کرتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اور وہ جو برتن ہیں مقدس تبارکات جس میں پڑے تھے وہ ابھی بھی ہمارے پاس پشاور میوزیم میں موجود ہے. تو بہت فخر کی بات ہے, یہاں پہ آنا چاہیے, اور یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے. اپنے جو مستقبل ہے اس کو اس سے روشناس کرانا. جی آج ہم پریس کلب کے سابق جنرل سیکرٹری عثمان خان سے بات کریں گے, وہ اس ایونٹ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. جی بہت شکریہ عاقب صاحب. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پشاور پریس کلب کی ایجوکیشن کمیٹی کے زیر اہتمام معزز ممبران کے بچوں کے لیے ایک مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں اس وقت جو پشاور کا جو تاریخی مقام ہے گور گٹری, تو یہاں پہ صحافیوں کے بچے جو ہیں تو وہ جی اب میں اپنے سینئر صحافی جو ہیں محمد حسین غازی صاحب سے پوچھوں گا اس ایونٹ کے بارے میں, وہ ذرا روشنی ڈالیں. جی جی وعلیکم السلام, کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا میں نے کہا کہ بھائی یہ تو آج بڑا زبردست پروگرام ہے, یہ سارے فیملیز آئے ہوئے ہیں, فیملیز کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. تو جو صحافی ہیں وہ بھی خوش ہیں کیونکہ ان کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع ملا ہے, اور وہ تو مطلب مصروف ہوتے ہیں سال پر, ان کو چھٹی کا اتنا وہ بھی نہیں ہوتا ہے, ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے, وہ بھی اتنے ٹائم نہیں ہوتا کہ آدمی کہیں جائے. تو ایک موقع ہے کہ اس میں ہم نے مطلب کہ یہاں سیر کیا ہے. پہلے ہم گئے عجائب گھر پشاور میوزیم کے بعد جو ہے نا ہمارے تحصیل گور گٹری, یہاں پر جو پرانے آثار ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا معلومات حاصل کی ہیں. اب اس کے بعد جائیں گے انشاءاللہ سٹی ہاؤس, پرانے مطلب ہے کہ وہاں بھی مطلب کہ جو پرانے طرز تعمیر ہے اس کے جو آثار ہیں. تو ایک تو تاریخی لحاظ سے یہ ٹور بہت ہی معلوماتی ہے, کیونکہ بچے جو ہے نا اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ تاریخی مقامات کے بارے میں, تو ان کو اتنا معلومات حاصل نہیں ہوتی جتنا ان کو پریکٹیکل عملی طور پر جو ہے نا یہ یہاں پر آ کر ان کو جو ہے نا یہاں پر عملی طور پہ سامنے ایک چیز نظر آ گئی. یہ اسی طرح سارے بچوں نے بھی یہی بات کی, سینئر صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ غازی صاحب. جی جمیل بھائی, اس ایونٹ کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے, ذرا روشنی ڈالیں میوزیم کے حوالے سے بھی, سے بھی مختصر. سر یقیناً ایک تو وقت نکالنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے صحافیوں کے لیے, اور پھر ان کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا, اور پھر اس طرح جو پوری پریس کلب کی کمیونٹی ہے اس کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ان حالات میں بہت بڑی کاوش ہے پشاور پریس کلب کی جانب سے. میوزیم میں بچوں نے بہت کچھ سیکھا, اور انہیں معلوم ہوا
कि हमारी कुछ तारीख़ भी है। और फिर ख़ास कर यहाँ पे तहसील गौर गटड़ी जो है ये अभी बच्चों ने देख लिया, हमने भी कुछ जगहों का विज़िट कर लिया, तो मालूम हुआ कि पेशावर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो तारीख़ी हैसियत रखते हैं और इनको सामने लाना चाहिए। और पेशावर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं सर। जी बिल्कुल। जी आज हम 3 जगह का जो विज़िट हुआ उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से इनके क्या ख़यालात हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम था ये पेशावर प्रेस क्लब की जो एजुकेशन कमेटी है उन्होंने अरेंज किया था। प्रेस क्लब के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं उनके बच्चों के लिए, तो आज हमने उनको वो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई जो वो किताबों में पढ़ते थे, हमारी तारीख़ के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। और जो हमारी यहाँ पर जो बुद्ध मत और तख्बाई के जो बुद्धिस्ट वो है मुजस्मों के बारे में, तो पहले हम उनको म्यूज़ियम लेके गए, फिर उसके बाद हम उनको गोरगटरी की उनको सैर कराई है, और फिर उसके बाद सिटी हाउस लेकर आए हैं ताकि जो मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हैं हमारे उनके बच्चों को भी तफरीह का थोड़ा सा मौका मिले, और साथ साथ उनको हकीकी तौर पर प्रैक्टिकली हमारे जो तारीख़ है उसके बारे में भी पता चले, क्योंकि पेशावर को तारीख़ का अमीन कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ के जो बच्चे आए थे तो उनकी वजह से प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ और बच्चे काफ़ी खुश और मुतमईन होकर जा रहे हैं कि उन्होंने तारीख़ पहली दफ़ा अपनी आंखों से किताबों से निकल कर देखी है। जी आज मैं एक सीनियर सहाफ़ी से आपकी मुलाकात कराता हूँ और इस इवेंट के बारे में इनसे पूछते हैं कि ये इवेंट कैसा लगा, बच्चों के लिए कैसा था, और यहाँ पे जो कदीमी चीज़ें हैं जो बच्चों ने किताबों में पढ़ी थी हकीकत में देखी, तो इस हवाले से ये इनके क्या ख्यालात हैं। जी मेरा नाम नसरीन जबीन है और मीडिया से ताल्लुक़ है। ये कहना चाहूँगी कि हम खुद चूँकि हमारे मौके मिलते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमने फिरने के और इवेंट्स को कवर करने के, इस तरह की जगहों पे जाने के, लेकिन मैं हर वक्त ये फ़ील करती हूँ कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे मकामात पे आएँ और वो देखें कि ये कैसे, ये हमारी हिस्ट्री क्या है और तारीख़ी जो हवाला है हमारे इस सारे एरिया का वो क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पेशावर प्रेस क्लब ने और महकमा सकाफ़त ने अरेंज किया ताकि हमारी जो ये नौजवान नस्ल है और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी हिस्ट्री को जान सकें कि हमारा पास्ट क्या था, और चूँकि बहुत शानदार पास्ट है तो इनको पता होना चाहिए। तो इस तरह के इवेंट अच्छे हैं। जी आप बताएं कि आज आप प्रेस क्लब की तरफ से आए हैं, जर्नलिस्ट के बेटे हैं, आपको कैसा लगा ये प्रेस क्लब का इवेंट, और यहाँ किस जगह पे आप गए? पेशावर प्रेस क्लब की तरफ से जो इवेंट रखा गया है ये हम बच्चों के लिए बहुत तालीम में इजाफा करने वाला इवेंट है। यहाँ पर कदीमी चीज़ें जो हैं हमारी तालीम में बहुत इजाफा करती हैं। हम जब घर गए वहाँ पर हमारी तालीम में बहुत इजाफा हुआ, बहुत प्यारी चीज़ें थी वहाँ पुराने ज़माने की जो हमारी तालीम में इजाफा करती हैं। और यहाँ पे आपको कैसा लगा? हम तारीख़ी मकाम पर आए हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारी मालूमात मिली और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, और यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया। और पहले हम पेशावर म्यूज़ियम भी गए थे और वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया था। क्या प्रेस क्लब? जी बेटा कैसा लगा इवेंट प्रेस क्लब की तरफ से? ये इवेंट बहुत मज़ेदार है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत इन्फॉर्मेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट आके म्यूज़ियम का भी इवेंट है, यहाँ पे सिटी हाउस भी है और यहाँ पे तहसील पार्क भी है। यहाँ पे बहुत कदीम चीज़ें पड़ी हैं जिसको देख कर उनके बारे में मालूमात हासिल करके स्टूडेंट के नॉलेज में बहुत इजाफा हो सकता है। पेशावर प्रेस क्लब को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया है, आप लोगों ने इस तरह के इंतजाम करवाएँ और मज़ीद भी आगे इस तरह करते रहें ताकि बच्चों के नॉलेज में इजाफा होता रहे। हमें म्यूज़ियम की सैर करवाई गई, फिर हमें यहाँ लाया गया, फिर हमें कुछ खाने पीने का दिया गया। अभी आगे सिटी हाउस भी जाओगे? जी मज़ा आएगा? जी बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और प्रेस क्लब को क्या मैसेज दोगे? कि प्रेस क्लब आप ऐसे इवेंट्स करते रहें और हम लोगों को इस तरह हम खुश रहें। और आप ठीक है, ओके जी बेटा, ये इवेंट कैसा लगा प्रेस क्लब की तरफ से, क्या मालूमात हासिल हुई? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किए सब कुछ, और हम लोग बहुत जगह गए हैं। पेशावर म्यूज़ियम में इतना मज़ा आया, अभी यहाँ आए तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। और स्कूल में जो किताबों में देखा आज हकीकत में देखा तो कैसा फील हुआ? जी बहुत अच्छा लगे, बहुत सबक मिली है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार हुसैन की बेटी हूँ और मैं सीनियर जर्नलिस्ट। जी, और मैं प्रेस क्लब वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा तालीम के उससे, तो वो आज हम लोग हकीकत में भी देख रहे हैं। और ऐसे ही बहुत मज़ा भी हमें आया, बहुत एंजॉय भी किया हमने। और नाज़रीन, आज आपने देखा कि प्रेस क्लब की तरफ से एक अच्छा इवेंट कामयाब हुआ और इसमें बच्चों ने भी काफ़ी तफरीह की,
اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ 3 جگہ کا ان کو ٹور کرایا گیا، جس میں ٹور میں لنچ بھی دیا گیا، گفٹ بھی دیے گئے. اس کے علاوہ پرانی جتنی آثار قدیمہ کی معلومات تھی وہ بھی دی گئی بچوں کو، اور جس سے بچوں کے ایک تو ایسے ایونٹ سے بچوں کے ذہن بدلتے ہیں، اور صحافیوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، صحافیوں کو ٹائم بھی نہیں ملتا ان چیزوں کا. تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ تھا ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے، پریس کلب کی طرف سے، اور اس میں جس نے اس ایونٹ کو کامیاب کیا، سب جتنے صحافی ہیں، جتنی فیملیز ہیں، انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ایکسپریس نیوز پشاور.